بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور صحابہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے، صحابہ خیریت سے ہوں الحمدللہ آج جمعہ المبارک ہے۔ الحمدللہ اسی بالکل جمعے کی تیاری مکمل کر لی ہے، نہا کے صاف ستھرے کپڑے پا کے ماشاءاللہ جی اسی ہوں جمعے جا رہے ہیں مسجد نال ایک پیغام دینا چاہنا۔ دوست میرا ایک مانی صاحب نے کوریا، مانی صاحب جمعہ ادا کیتا کرو بلکہ 5 وقت نماز پڑھے کرو۔ جمعہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مثلا منی عید ہے۔ اے میرا پیغام ہے مانی صاحب تھوڑے واسطے، تے انشاءاللہ جا کے ہوں مسجد جا کے تمہیں خطبہ سنانے ہیں تے ساڈے جڑا تمہیں پیغام دیتا وہ بھی عمل کریو۔ منی عید ہے، جمعہ المبارک تے کوریا جا کے تہاڈی بڑی مہربانی ہے کہ جمعہ ادا کیتا کرو۔ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدوا بالله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رحمن وارحم يا رحمن وارحم رب أني مغلوب فانتصر رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین و سامعین، قرآن مجید کے 2 مقامات بلکہ 3 مقامات میں تلاوت
کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تھوڑے علم کے اندر ہے کہ گزشتہ دنیا کے اندر محرم الحرام کے حوالے نال میں کوشش کی تھی کہ جڑے محرم کے اندر واقعات شہادت امام حسین علیہ السلام پیش آئے ہیں انہوں نے حوالے کے نال کچھ بڑی خدمت میں کوشش عرض کرنے کی اور میں اپنی کی کوشش کی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے پسند کی تھی ہے۔ ساری دنیا سے کیڑے کٹنے والے بچے ہی ہوتے ہیں، فلانی گل اجے کیوں نہیں کی تھی، فلانی کیوں نہیں کہا، میں ایک دن میں ساری گلاں نہیں کر سکتا جی فلانا جمعہ کیوں نہیں پڑھایا جی فلانا ظاہر کہ مہینے 4 جمعے نے تو میں کوشش تو کرنا پیا۔ بہرحال اسی پسند کرتے تھے بھائی میں اپنی تقریر کے اندر وہ گلاں نہیں کرتا جنہوں کی سانوں ضرورت ہے۔ مثلا علی اصغر جی مبارک گردن جا 6 مہینے کا بچہ سی علی اکبر، وہ تیر کیویں بجا، خون کا فوارا نکل کے منہ سے پیا ہے، کپڑے سے پیا ہے۔ بی بی سکینہ تے بی بی زینب نے چادر لائی ہے سر تو یا تجیا کا بھی سر اینج جی کوئی فلم دیکھ کے آیا ہے تے ہر گل اینج کرتا پیا جی وہ اتنے کول کھلوتا رہا سی ہے تے کسی نے منہ کیویں بنایا ہے، ہاتھ کیویں چکیا، رولا کیویں پایا، گھوڑے کا سم کتنے پیا، تیر کیویں لگے نے گھوڑیاں جب امام حسین گھوڑے کو تھلے آئے ہیں تے جناب تیراں دے وچ ہی بجے دے سن۔ یہ ساری گلاں کرن دا میرا کوئی مقصد نہیں سی، میں کر سکنا، میں لوگوں کو روا سکنا، لیکن میں گل تھوڑی خدمت کراں گا جی ساڈے کام دی ہے۔ لوگوں کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا عمل ہے اور جس مسلمان کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ شہادت نو بیان ضرور کرو لیکن جس انداز کے نال اسی لوگ بیان کرتے ہیں وہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کچھ سبق سے ملے۔ پھر میں تھوڑی خدمت اہل بیت اور صحابہ کرام کے حوالے نال بھی ایویں لوگوں نے بڑا اہل بیت کو نہیں مانتے جی انہوں کی گل نہیں کرتے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ صحابہ حالانکہ اہل بیت بھی تو صحابہ ہی سن۔ میں یہ کوشش کی تھی کہ بڑی خدمت یہ گل دساں کہ جو کچھ سارے معاشرے اندر مشہور ہے وہ گل صحیح نہیں۔ اہل بیت اور صحابہ یہ ایک دوسرے کے نال رشتے دار سن اور یہ ایک دوسرے کا بڑی محبت رکھتے ہیں، ایک دشمن تھوڑی سن ایک دوسرے کے، جیسے سانوں دسیا جاتا ہے ایک دوسرے کے انہوں نے ظلموں سے کم کیتے۔ واقعات جڑے پیش آئے نا انہوں کی وجہ کوئی اور ہے، وہی وجہ بنیاد بنا کے کبار صحابہ جنہ دیا خدمات اسلام واسطے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ پیش کرے گا۔ اس کو بڑا بدلہ کی ہے کہ کسی نے کوئی امام کی دولت دے دے، کوئی جہنمی ہوئے تھے انہوں نبی پاک جنتی، اس کو بڑا کیڑی احسان کا بدلہ دینا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکیا، جو کچھ انہیں کر چھڑیا نا میرے نال اچھائیاں، جس طرح میرے نال کھلوتا ہے ابو بکر اور وہ فیملی، وہ بدلہ میں قیامت والے دن اللہ کو لے کے دیا۔ میں میری گفتگو کا محور یہ رہا، بجائے میں رسمی گلا کر کے مطلب جذبات چلیا ہوا گھوڑے دیا گلا کرا کے گھوڑا کس طرح پھر تریا جناب، کس طرح واپس آیا، ہاں جی کس طرح گھوڑا رویا، تو ہوں جا گھوڑا کٹ دینا وہ بارے میں گلا کرتا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ گلا کرنی ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ
اسی انہوں حالات تو واقف ہوئیے جڑے حالات پیش ہیں اور انہوں کو کوئی سبق لینے کی کوشش کریے. اور میں کیا سی کہ سانوں ایک تو اہل بیت کے بارے سے علم ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے بارے سے بھی علم ہونا چاہیے. یہ کوئی دو پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. اہل بیت کیا صحابی نہیں، صحابی نہ ہو صحابیاں دے وچوں اہل بیت نہیں. لہذا میں پارٹی بازی کو گریز کیا اور تھوڑے سامنے اصل کا طے کرنے کی کوشش کی تھی. پسند کیا بڑا شکریہ. جس بندے کو سمجھ آئے گی وہ تو بہت آپ کے لگا ٹھیک ہے، جی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سانو سیدھے رستے سے چلا اور وہی گل سانو سمجھا جی تمہیں پسند ہے. اچھا میں پھر جی گزشتہ جو ہے گفتگو کر کے آخر کے اندر دیکھو جی میں نے سیدھی سیدھی گل جاننا اور میں اپنے کو گل نہیں کرتا. اہل سنت والجماعت کا تمام جڑے سیکٹ نے جڑے حصے نے وہ بھاویں شافعی ہوں، حنبلی ہوں، وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، سب جس گل کے متفق ہوتے رہنا ہے وہی گل تھوڑے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا. جو کچھ میں تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب متفق ہیں. جدوں کسی دے اہل بیت عمر گھر دے افراد جدوں کسی دے گھر دے بندیاں دی گل کرے گا کوئی تو مینوں دسو کدی گل کرے گا؟ کیا اپنے جوائی کی گل کرنی یا جی بیٹی بیاہ چھڑی ہے وہ گل کرنی؟ جدوں گل کی جائے گی اپنے گھردیاں دے سب تو پہلا بیوی کی گل ہوئی وہ گھر والی ہے. ساری پنجابی سے شکر ہے لفظ بھی گھر والی کا ہی استعمال ہوگا. ایسے قرآن کہتا پیا، ایسی حدیث کہتی ہے. جدو گھر والی کا ذکر ہوئے تو لوگ جوائی کو تھوڑی آدھے نے تو میرا گھر والا. حضرت علی کو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اہل بیت قرار دیتا خصوصی طور پہ. اگرچہ وہ میرا داماد ہے، میرا چچا داد ہے، وہ میرے گھر کا فرد نہیں، لیکن اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اپنے جوائی کو اپنے گھر کے اندر شامل کر لیا. یہ بھی آتی ہے جی میرے گھر کا فرد ہے. یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جی اصل گھر والی نا انہوں نے بندہ کھڑ چھڑے کہ وہ تو گھر والیاں ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب وہ فرمایا اس واسطے سے کہ یہ بھی میرے اہل خانہ کے اندر شامل ہو جائے. ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی ایران کے اندر پیدا ہوئے سن. اگ کے پجاریاں کا بڑا جڑا ہوتا نا بڑا انہوں کہہ لو مجوسیاں کا بڑا رہنما وہ یہاں کا باپ وہ سی. حلوے منڈے چڑھاوے کہڑی چیز نہیں سی جڑی اور وہ جڑا اگ سی وہ بجھن نہیں سنے دے. کیونکہ اگ بجھ گئی تو خدا باہر کیا ہونا مطلب پھر مطلب کہ اگ نہیں سی بجھن دے تو وہ ایک شاہی خاندانی ہی سمجھو بنیا تھا. سلمان فارسی اس گھر کے اندر پیدا ہوئے لیکن انہوں نے حساب لگایا کہ جس اگ کو خود جلانے ہیں جنہوں بجھن اسی نہیں دیں وہ اگ کیویں خدا ہو سکتی ہے سارا وہ کیویں سارا رب بن سکتی ہے. یہاں سوچوں کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لیا تھا. پورے جمعے سے ایک واقعہ ہوتا ہے میں کٹ کرنا تو مقصد سے میں آنا چاہتا ہوں. فارس کو اپنی وہ آزاد تے موجاں والی زندگی چھڈی تے جنت کی تلاش نکل کے تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے. پھر مختلف مذاہب کے لوگوں کے ملاقات سفر کیا. کتے کوئی پادری لبنا کتے کوئی راہب لبنا. جدو انہیں مر جانا تو وہ کو پوچھنا ہوں میں کہڑے استاد کول جاواں انہیں اگو دسنا انہیں اگو دسنا. اس طرح کردیا کردیا حضرت سلمان فارسی سعودیہ یعنی مکہ شریف تک مدینہ شریف تک پہنچ گئے. انہوں کا جڑا آخری استاد سی کوئی عیسائی راہب سی وہی خدمت کرتے رہے وہ سیکھتے رہے عیسائیت. پھر جب وہ مرن لگا تو یہاں نے پوچھا ہوں میں کتنے جاؤں. پھر انہیں کیا کہ گل سن کھجوروں والی بستی کے اندر ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. عیسائیوں کو پتا سی کہ ایک نبی آئے گا، یہودیوں کو بھی پتا. وہ علماء حق سن
اس دور کے وہ مسلمان سن. جب عیسیٰ علیہ السلام سن تو جنہوں نے انہوں کو منیا وہ اس دور کے مسلمان سن. جب موسیٰ علیہ السلام سن جنہوں لوگوں نے انہوں کی پیروی کی وہ اس دور کے مسلمان سن. سلمان فارسی جڑے نا مدینے آ کے کسی یہودی دے جڑے غلام بن گئے روک کے انتظار شروع کر دیتا آپ نے کہ اللہ کے نبی کر دیں. پھر آئے اور نبی پاک نے انہوں نے غلامی کو کس طرح چھڈایا کی شرطاں لائیاں انہوں نے مانگے سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. نہ ماں سی نہ پیو سی نہ بھڑا بھرا نہ وطن نہ بولی. کتنے ہے ایران کتنے مدینہ شریف کتنا سفر زندگی کتنا پہنچے. کسی نے پوچھنا نہ کبھی کہ سلمان تو یار دس اپنے ماں باپ کے بارے اپنے گھر بار کے بارے. حضرت سلمان نے صرف یہی کہنا کہ سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. نہ میرا کوئی ماں ہے نہ میرا کوئی پیو ہے. میں سلمان اسلام کا بیٹا اسلام کا بیٹا اسلام کا بیٹا. میں یہاں اسلام اور میرا دنیا سے کوئی رشتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بڑے رحم دل رحمت للعالمین سن. انہوں نے جب اپنے ایک صحابی نو اینی جدوجہد تو بعد اسلام قبول کر کے پھر لوگوں کا یہ جواب دیا جب دیکھا نا تو آپ نے پھر ایک دن فرمایا کہ سلیمان منا اہل البیت کہ اگر یہ اپنے ماں باپ چھڈ آیا اپنا گھر بار وطن چھڈ آیا اتنے قلم کلا ہے اور یہ کہتا کہ میں سلام کا بیٹا سلام کا گل نہیں ہے. لیکن میں اج محمد کریم اعلان کرنا کہ اج تو لے کے سلمان میرے گھر کا بندہ یہ میرا اہل بیت ہے. حدیث موجود ہے پڑھ لو تھی کوئی شک ہے کرتے میں ذمہ دار ہوں. اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اہل بیت قرار دے دیتا ہے تو وہ مطلب ہونا تھوڑی کہ جن بھی فارس جان گے انہوں سارے بندہ کہ اہل بیت ہے جناب. یہاں چیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں اپنی بیٹی جی شادی شدہ تھی اور اپنے داماد اگر کیا کہ یہ میرے اہل بیت نہ ہے پھر وہ مطلب یہ ہے کہ اسی نبی پاک کے گھر والیاں اہل بیت ہی نہ بنی. جبکہ قرآن بھی انہوں نے اہل بیت مان گیا تعویلات کرنے اور انہوں کی شان سے ایسے ایسی گستاخیاں لوگ کرتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کٹتے. میں نبی پاک کی حدیث نہ کہ اپنی گل اج میں وہ گل نہیں کرنی ہے. اج میں اسلام کی جی عورت کی عزت ہے نا میں وہ بارے میں تھوڑی جی گل کرا گا. بس وہ وجہ اس طرح کہ سارے معاشرے کے اندر بھی عورت کی کوئی عزت نہیں. مطلب تھی سمجھو میں نہیں منتا کہ سارے معاشرے سے عورت کو اسی وہ عزت دیتی ہے جی اسلام نے عزت دیتی ہے. وہ عزت نہیں اسی عورت کو دے سکتے. اور جس طرح عورت کو رکھنا چاہیے سی اسلام قبول کرنے تو بعد اس طرح اسی اسلام قبول کرنے تو بعد اپنی عورتوں کو تعلیم و تربیت بھی نہیں دے سکے وہ کام بھی نہیں کر سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا سی کہ یا اللہ منو ایسی بیوی نہ دیں جڑی میرے نال جنت چ نہ جائے. دیکھے ذرا حدیث کے کہ یعنی جڑی بھی میری بیوی ہوئے وہ دنیا سے بھی میری بیوی اور جنت کے اندر بھی میرے نال جائے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں کو شرف حاصل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو چلے جان تو بعد اللہ نے کیا کہ عام اگر عورتیں ہوتے وہ مغرو شادی کر سکتی ہیں نا اسلام ہے ان کی اجازت ہے. لیکن قرآن پاک نے کیا سی کہ اے نبی دی بیوی لستم کاحد من النساء تسی اپنے آپ کو عام عورتاں نہ سمجھو. تسی نبی دیاں ازواج اور نبی دیاں ازواج مومنین دیاں ماں. جی ماں ہوندی ہے وہ کوئی نکاح کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا کو رخصت ہوئے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت تقریباً 18 سے 20 سال کے درمیان سے زبان سنو
48 سال اس کے بعد وہ زندہ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ شرف حاصل ہے کہ جنیاں بیبیاں انہوں دیا دنیا کے سن یہ ساریا بیبیاں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی انہوں نے نگاہ چی رہ گئی ہیں. یہ خواتین اسلام دے واسطے کوئی چھوٹا شرف ہے. اجلی آیت میں پڑھی سی, میں کہنا کہ پہلا نا سی ذکر امہات المومنین کا کرنا ہے, کیونکہ امہات المومنین ساڑیاں ماما نے جس نے اپنی ماما کا بارے میں کچھ پتہ نہیں. یہ مشکل موضوع ہے کیونکہ امہات المومنین دیا بعض دیا زندگیاں جڑیاں نا وہ کافی کچھ کتابوں سے ملتا ہے, لیکن اکثر جڑیاں نا کتے ایک لینا کتے دو لینا کسی زوجہ محترمہ کی مکمل زندگی کو بیان کرنے واسطے پھر سینکڑوں کتابیں انسان پڑھے کہ وہ کوئی گل لگتی ہے کہ کوئی کرو ایک صفحہ بنانے لئی بڑا وقت چاہیے کہ اگر بندہ پوری طرح بیان نہ کرے تو حق ادا نہیں ہوتا. لیکن میں سوچا کہ ساڈا جو معاشرہ ہے جب انہوں نے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک دیا 9-11 بیبیاں تو یہاں کے تو اینجنج ہو جاتے ہیں کہ 11 بیبیاں نبی پاک دی اور 3 آپ دیا پاندیاں بھی بیویاں اور پاندیاں سے جڑا فرق ہے اور ایسا گفتگو کا موضوع نہیں ہے. اسلام جب آیا اور یہ چیز نہیں تھی اور ایک باندی کے نبی پاک دی وہ ہے حضرت ماریہ قرطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی وہ باندی لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے بطن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینا اولاد ایک بچہ عطا فرمایا آخری زمانے کے اندر. وہ بچہ جڑا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا, لیکن باندی کو بھی شرف حاصل ہے کہ وہ اس کائنات کے سب کو محبوب پیغمبر کی اولاد کی ماں بن گئی. اچھا ہوں ساڈا جڑا معاشرہ ہے کیونکہ اسی غیر اسلامی معاشرے چ رہ گیا کہ دعا کے ساڈا خطا دین اجے بھی ہندو ہے. جی اسلام کی اسی گل کریے تو جائیے کتنے سانوں تو وہی چیزاں چاہیے ہیں. بس تھوڑا جہا فرق پیا ہے کہ پہلا کسی بت نو منتے نہ ہوں درختوں کی بھی پوجا ہوتی گئی ہے, قبروں کی بھی پوجا ہوتی گئی ہے. جی وہ درختوں کے روڑ دے سن دھد دے اصیں بھی دھد دیا باٹیاں پڑ کے قبروں میں دوڑے دے ہیں. یعنی کچھ زیادہ فرق نہیں پیا. ہوں بزرگوں کی محبت کے نام سے کرنے ہیں. پہلا لوگ بزرگوں دیا فوٹو کے اتنے چڑھتے سن. وہ وجہ ہے کہ اسی لوگ ہندو مذہب کو آیا کہ جس مذہب کو بندہ آئے وہ رسم و رواج بڑی مشکل جانے سارے تو جاتے نہیں پہ. لیکن اگر وہ میرے لیے درویش بندہ اصل اسلام پیش کرے تو لوگ کہتے ہیں عجیب گل ہے بھائی. اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی نازل ہوئی کہ بیوی کی کوئی رکھنی چاہیے ہے بہتر ہے, لیکن اگر انصاف کر سکتے ہو تھی ضرورت ہے تو پھر 4 بیویاں رکھیاں جا سکتی ہیں. اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 شادیاں 9 بیویاں موجود سن تو 2 فوت ہو گئی. اچھا ہوں اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے کہ نبی پاک نے اینیاں بیویاں کیوں شادی کی, کیا انہوں نے شادیاں کا توبہ نوز بلا شوق سی عورتوں کا, یہ خیال ہے جڑا یہ انسان کے ایمان نو ختم کر دے. اپنے پیغمبر کے بارے یہ خیال کرنا کہ بھائی انہوں نے 11 بیویاں 3 نال پاندیاں ایسا اینیاں بیویاں لگا جڑے مشرکین اور جڑے مسلمانوں کے مستشرکین بھی کہا جاتا ہے انہوں کا جواب مسلمانوں کو دینا پڑتا ہے کہ کیوں اپنے پیغمبر نے اور وہ جڑیاں 9 بیویاں سن 11 بیویاں سن 4 لاکھ وہ کہڑا حالات کے اندر نبی پاک نے انہوں کے شادیاں کی اور انہوں شادیاں کرنے کی وجہ کی تھی. کیا انہوں نے حسن و جمال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فل جوان سن. ایک پیغمبر کا حسن ہے جڑا وہ اسی اپنی ذہن چ نہیں لیا سکتے کہ کتنا حسن ہوتا ہے. کہتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کو تشریف لے آئے نا ایک تو اتنے بڑے حسین سن. قرآن پاک نے آپ کے چہرے کی نہیں قسمیں کھاتی دیا, آپ زلفوں دیا قسمیں, آپ کی اکھاں کے بارے
آپ کی موضوعیت آپ کے اخلاق کہ جب اللہ کی زیارت کر کے آئے نا زمین کے اوپر کرنا اس کے بعد کوئی شخص نبی پاک کے چہرے والے تک بھی نہیں سکتا اتنا خوبصورت ہو اللہ تعالیٰ کا جب تجلی برداشت کر کے جب چہرہ آیا تھی قرآن پاک کے اندر نبی پاک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ جو تھی آسمانہ کی طرف منہ کرتے ہو وَلَقَدْ نَرَىٰ وَجْهَكَ تَقَلُّبُ فِي السَّمَاءِ اے میرے نبی جب تم آسمان کی طرف منہ کرتے ہو تو میں رب آسمان سے دیکھتا ہوں جی اور ایک حسن کو جمال لو میں دیکھنا جب تم آسمان کی طرف منہ کرتے ہو پھر جب نبی پاک نے رنجیدہ ہونا کسے کرتے لوگ جڑے نا اینا کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی پاک کو پتہ ستاندے ہو آپ رنجیدہ خاطر ہوتے تو میں نہ خیر رکھا میرے اندر خوبیاں ہی خوبیاں میرے اندر خیر ہی خیر میں نے پتھراں واسطے بھی رحمت ہاں میں جانوراں واسطے بھی رحمت ہاں انہوں میں دوزخ تو بچانا چاہنا یہ منوں کہ وہ آپ دے سینے کو پھر تنگی ہوتی تھی لیکن اللہ پاک آسمانہ تے کہندا سی کہ اے میرے نبی کا نہ ہے جزیب الصدری کا میں جب تمہارا دل پریشان ہوگا لوگوں کی گلاں سن کے پھر مجھے پتا ہوتا ہے یہ نا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میرے پیغمبر لوگ کی کہہ رہے ہیں مجھے یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے تو تھی پھر کی کریا کرو کہ فسب پہ بھی ہم دی ربی کا رفتہ پھر وہ میرا ساجد تھی میری تعریف سے لگ جائے گا جب لوگ ستان نہ تمہیں دیکھو اس وقت دیکھو انہوں کا جب لوگ ستان تو تھی پھر کی کرنا ہے کہ میری حمد و ثنا سے لگ جائے کرو استغفار کریا کرو وقوم من الساجدین تے سجدے کرنا شروع کر دیا کرو خود بھی سجدہ کرو تو جڑے لوگ سجدہ کر لینا انہاں دے نال تسی بھی شامل ہو جاؤ گویا ساڈے واسطے نکلیا کہ جدوں دنیا سانوں کسی وجہ نال ستاندی ہے برا بھلا کہندی ہے کسی وجہ نال اسی پریشان ہونے ہیں تے او دے واسطے کسی تعویذ کرنے والے کو جانا تھوڑی دسیا نبی پاک نے یا کسی جادوگر کو جا کے تے او دے کول جناب علی کھونے کرائیے کہ اے کام پریشانی لگی دی ہے بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ جی میں اپنے نبی کو یہ گل کہنا کہ تسی میری حمد و ثنا کرو استغفار کرو نماز پڑھو سجدہ کرو تو پھر وہ پریشانی جڑی ہے وہ حل یہ ہے تو ساری جڑی پریشانی ہے سارا حل بھی وہی ہے اللہ نہ کرے جب سانوں کو پریشانی آئے تو سانوں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے استغفار کریے اور نفل نمازاں پڑھ کے فرضاں تو علاوہ اپنے دل کو سکون دئیے کیونکہ جب انسان سجدے سے اللہ دے اگے دیکھتا ہے تو پھر سب کو زیادہ قریب ہوگا اللہ دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جب اللہ دے قریب ہوں گے تو اللہ دے قریب ہو جان تو بعد بھی اگر سانو سکون نہ ملیا پھر سانو سوچنا چاہیے کہ اسی کس طرح کے لوگ اگر اسی مطلب برف کے کول بہ جائیے تو ٹھنڈک محسوس کرنے ہیں یہ سارا اے سی چل جائے سانو پتہ لگتا ہے اے سی بند ہو جائے پتہ چلتا ہے اگ کا سیک ہوئے تو پتہ چلتا ہے سجدے کہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو گئے ہیں لیکن سانو پتہ نہیں چلتا کوئی سارے اندر تبدیلی نہیں آتی پھر سانو اپنی نماز پہ فکر تے کرنا چاہیے نا کہ اپنی مجلس سے فکر کرنا چاہیے اپنی محنت سے فکر کرنا چاہیے کہ اسی کس چیز سے محنت کرنے چاہیے عرض کرنا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور انہوں کی زندگیاں دے اتنے محنت کریے اور اپنی عادت کو تبدیل کریے نا کہ آپ سے نہیں جڑیا جانا اپنی اولاد کو یہ چیز دسن کی ضرورت نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے تو میری یہ بیٹی ہے تیری اگر آئیڈیل ہے کوئی تو وہ بی بی فاطمہ ہے دس نہیں سکتے اسی اپنی بیٹی اسی دس نہیں سکتے کہ بیٹا نبی پاک دیا بیویاں جہاں نا دنیا کے اندر بھی جنت تھی آخرت کے اندر بھی جنت تھی اگر تو چاہتی ہے جنت کے اندر جانا تو میری بیٹی تو حضرت خدیجہ تم کبرا کی زندگی میں دے انہوں کی سیرت میں دے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کے بستر کے اتنے آسمان تو وہی آتی تھی انہوں کی زندگی دے تو
حضرت زینب بن خزیمہ اور حضرت زینب بن جہش کی زندگی میں دے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دے، تو بی بی صفیہ کی زندگی میں دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں مختلف مذاہب تو تبدیل ہو کے اسلام قبول کر کے آپ دے گھر دے اندر تشریف لے آئیاں. پیچھے عیسائی سن، یہودیاں سن، لیکن ایتھے آ کے پھر وہ کس طرح دیاں بن گئیاں نا اپنی خوشی دے نال انہاں دیاں زندگیاں نو دیکھ کے تے اپنی زندگی انہاں دی زندگی دے مطابق استوار کر. تے جی اگر یہ چیزاں اسی اپنی اولاد کو نہیں سکھائیاں تے پھر وہ کچھ ہوئے گا جو کچھ اج کل ہوندا پیا. دیکھو یہ جڑی عورت ہے نا یہ سارے معاشرے کا ادھا حصہ ہے. سارے معاشرے جو فساد اور فتنہ ہے کہڑا بندہ نہیں منے گا مرد شامل نہ ہوئے لیکن عورتوں کی وجہ نہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کرنے کے بعد تو پہلے میں چاہوں گا کہ کم از کم اسی اسلام کے اندر عورت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریے. عورت جی اس واسطے تھوڑی پیدا ہوئی ہے جس طرح سارے معاشرے کے اندر ہے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جنت کی کوئی گل کرے، یہ نماز کی بھی ضرورت نہیں، یہ ذکر الہی کی بھی ضرورت نہیں، یہ پردے کی ضرورت نہیں، یہ دین اسلام کی کسی معلومات کی بیچاری کو ضرورت نہیں. یہ ضرورت ہے تو فیشن کی ضرورت ہے، کپڑے لتے کی ضرورت ہے. یہ شادی کو پہلے ہو طرح کے حالات میں بعد جو کچھ ہوتا پیا وہ بھی تھی جانتے ہو. کیا ازواج مطہرات کو جانن والے لوگ، نبی پاک دیا پیاریاں بیٹیاں کو جانن والے لوگ، انہوں نے گھر جہاں خواتین وہ غیر مسلم عورتوں طرح رہنی چاہیے. انہوں کی سیرت کو کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کرنا کہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے نال جو سلوک کیا جاتا سی وہ جو اکثر لوگوں کو معلوم ہے. زندہ دور کرنا تو کوئی فکر چونیاں عورت جہی ہے نا وہ بغیر معاشرہ تو بن نہیں سکتا. لیکن عورت پیدا ہونے سے وہ لوگ بڑے تنگ ہو گئے سن. صرف وہی نہیں ہر جگہ ایسی حالات سن. عورت کو اپنے واسطے ناقابل برداشت کو سمجھنا. بیٹی پیدا ہونا موت سی انہوں نے بڑے معاشرے ایڈے ہوں انگریز نے فرانس اور دیگر ممالک یہ تو کہتے سن کہ عورت انسان ہی نہیں ہے. سارے معاشرے کے اندر بھی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی عورت کو پیر کی جتی ہونے تک میں سنتا رہا عورت پیر کی جتی ہوئی اور ہون بھی عورت ہے جڑی جس چار پائی سے وہ شوہر بیٹھا تھا وہ بہ نہیں سکتی اجے تک بھی. اور اپنی اولاد کے سامنے انہوں کی ماں کے باپ آپس پیاروں محبت کی بیٹھ کوئی گل نہیں کر سکتے مشورہ کے. لوگ یہ عجیب سمجھتے ہیں، لوگ اس چیز کو عجیب خیال کرتے ہیں. کتنے ہی بدقسمت ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے کئی سال ہوئے ہیں پیو جڑا ایک منڈے کے گھر ہے تو ماں دوسرے منڈے کے گھر خجل ہوتی گئی ہے. انہوں کی کئی سال ملاقات ہی ثابت نہیں ہوتی. تو جاؤ بیچارے جہالت دیا کچھ چیزاں مکتی ہیں لیکن جہالت اپنی نوی شکل کے اندر ہوں نمودار ہوتی گئی ہے. اور وہ جڑے نقصانات ہیں انہوں لوگوں کو پہنچتے پہ نا جڑے لوگ پیغمبر کے منن والے اور ازواج مطہرات کو منن والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا جڑیاں بنات نام کی بیٹیاں نا انہوں کی سیرت تو اگر واقف ہوں تو کیوں ایسا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کس طرح کی زندگی گزارتے سن، عام لوگوں کے آپ کا کی رویہ سی. یہ سانوں لوگ دس کیا نہیں ضرورت اسی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. نتیجے کے طور پہ وہ کچھ ہوتا پیسہ دینا جو کہ تم دیکھتے پہ ہو. عورت لوگوں کا غبار کٹن کی اسی پوری ٹرائی کر لی ہے. تھی مطالعہ کر کے دیکھو ایسے موبائل نے یہاں کو کبھی اپنے فائدے لیے بھی استعمال کرو. موبائل کے اندر گوگل کے اتنے یہ صرف لکھو کہ پاکستان کے اندر نہیں پنجاب صوبہ ہے جگہ یہ طلاقوں کی شرح کی ہے، کھلا لین والی عورتیں جہاں نا انہوں کی شرح کی ہے تو تمہیں جواب آ جائے گا. ایک مسلمان معاشرے کی میں گل کر لگا کہ
ایک وکیل عورت کل پرسوں دس رہی سی کہ لاہور شہر کے اندر فیملی کورٹاں کے اندر طلاقاں لین والیاں اور خلا لین والیاں کیساں کی اینی کہ بھرمار ہے کہ لینا لگی ہوئی اور وہ اندر وہ لڑکیاں اور عورتیں بھی ہیں جنہوں کی شادی ہو جائے 2 مہینے ہوئے تھے، کئی وہ نے جنہوں نے ایک بچہ چکیا ہے اور وہ وکیل کرا کے آگے پہ کسی طریقے طلاق مکاؤ، ساری جان چھڑاؤ۔ اچھا میں ہوں یہ نہیں کہتا کہ کہڑے کہڑے یہ اندر عوامل، لیکن میں یہ کہنا کہ اگر ماں اور باپ اپنی بیٹی نو کوئی انسانیت سکھاندے، کوئی انہوں تہذیب و تمدن سکھاندے، کوئی طریقے نال انہوں کی شادی کرتے، شادی تو پہلے جہاں ماوا نے سارے معاشرے کے اندر یہ اپنی بیٹی کو یہ نہیں دس سکتی کہ جب پیریڈ شروع ہو جان تو پھر کی کرنا۔ پیریڈ کا مطلب سمجھتے ہو نا، عورتوں کو ہر مہینے قدرتی طور پہ فون آتا ہے، بچیاں بیچاریاں سکولوں کے اندر کسی کو معاملہ پیش آ جاتا ہے، کسی کو گھر کے اندر ڈنڈا مار چل چل کے مونجی لا تو لمبی پی نہیں، وہ نہیں پوچھنا کہ تیرے حالات کی ہیں، تو کام کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ شادی تو پہلا تو انہوں نے مشورے دیتا ہے کہ تیری سس کا کی رویہ ہونا چاہیے، تو کی کرتا ہے، سہرا تیرا کی لگتا ہے، اپنے گزارا جوٹھا کے نال کہنا، اپنے شوہر کے نال تو کیویں دی زندگی گزارنی ہے۔ مڑیاں کو کون دستا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ یہ پیغمبر منن والے لوگوں کا معاشرہ کوئی نہیں دستا پیا۔ میرا خیال ہے ہزاروں چوں ایک ہوئے گا تو خوش قسمت انسان جڑا اپنی بیٹیاں اور بیٹیاں کی شادی کو پہلا تربیت کرتا ہے۔ میں انہوں لوگوں کی یہ گل نہیں کرتا جہے نٹ کے اتنے شادیاں نٹ کے دوستیاں کر کے 6 بچیاں کی ماوا بھی لے آتے ہیں کئی باری، پھر بعد پھر ظاہر ہے طلاق ہی مک گیا۔ وہ جہاں نیٹ کے اتنے شکل ہے حقیقت کے نٹ دیا شکلوں کی فرق، فوٹو کے انسان کے بڑا فرق ہوتا ہے، تو جب حقیقت نظر آتی ہے تو پھر جناب والا طلاقوں کے پیچھے پہ جانا۔ عرض کرنا مطلب یہ سارا کچھ یہ وجہ کی ہوئی ہے۔ اگر اسی اپنی اولاد کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دسیے اس طرح دے سن، حضرت عمر اس طرح دیتا، حضرت عثمان غنی انج دے سن، حضرت علی کرم اللہ وجہ انج دے سن، باقی صحابہ کے بارے میں کچھ دسیے تو سارے بیٹیاں کے آئیڈیل ہو بڑھ اپنی بیٹیاں اہل بیت اور اہل بیت کے اتحاد کے نال صحابیات کی مبارک زندگیاں دسی انہوں نے کیویں گزاری ہے، پھر اس تو بعد انہوں کو تعلیم دئیے کہ شادی تو پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کی فرق پینا ہے۔ اپنے معاشرے کے بارے میں کی عرض کرا، ہوں تو کوئی آ کے نا پھوک مار بچے کو پھوک مار، میں ایک باری کوئی سورت پڑھ کے پھوک مارنا تو یہ پیو کوئی 70 گالا 1 منٹ کے منہ سے کٹتا ہے، وہ میری ایک سورت اتنے کی کرے جیسے 70 گالا کا کام ہوتا ہے روز صبح شام، جتنے روز شام کو ڈنڈے پہ ہیں اتنے جی میں پھوک مار بھی چڑھا تو میری پھوک نے کہڑی یہ سوجا لا چڑھنی۔ یہ سارے معاشرے کی حالت ہے۔ ایک بیوی جی وہ بڑی مار پی سی، انہوں نے آخیا تو کیوں مار، تو آخر لگی جڑا نا یہ سارے گھر آتا سی جی باہر کی جیب سے نوٹ ہوتا سی لال رنگ کا تو میں ڈول گئی۔ جدو اس طرح کے حالات کے اندر بیبیاں آن گیا تو پھر سارے گھر میں سکون کتوں ہوئے گا۔ اس واسطے میں ضروری سمجھا کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام تو یار کم از کم اسی سیکھ لئیے۔ عورت جدو کسی گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بچی، قرآن مجید اندر ایک جگہ اندر سورہ رہا جاتا ہے کہ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، یعنی تسی عورتوں اینا کہ برا سمجھتے ہو، مرد کو اچھا سمجھتے ہو، مشرکین نے یہ کیا ہے اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ تسی اپنے واسطے مڈے پسند کرتے ہو تے اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتیاں کو اپنی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ کے اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے نا، وہ شان ہی ہے کہ نہ وہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، مسلمان کا ایک پکا عقیدہ ہے۔ اگر انہیں کوئی یہ اندر گڑبڑ کی تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے مشرکین بھی انہوں کی زبان کے اندر ہی یہ جواب دیتا
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾते हो, अपने वास्ते बेटे पसंद करते हैं। इज़न किस्मतुन ज़ीना, कैसी नामुनसिफाना तकसीम है तुम्हारी। इस आयत को भी पता चलता है कि औरत के बारे च ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਗੋ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ औरत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ बायसे तकरीम है और बायसे इज्जत है। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक जिहड़ियां इस्लाम के बारे में है, खवातीन के बारे में है, जदों उन्होंने असीं मुतालिया करिए तो फिर पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर बेटी का पैदा होना, उन्होंने मौत हुई, उस मुआशरे के अंदर औरत को ऐसा तो बड़ा मुकाम दिता है कि औरत अगर सारी जिंदगी सजदे के अंदर टिकी रहे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। वजह ये कि ये औरत है जी, ये नबी पाक और अज़वाज मुतहहरात को दिन ब दिन दूर होती जाती पई है, और इस दूर होने के अंदर इन्हें को खटिया नहीं है, इन्हें अपना नुकसान ही किया है, लेकिन बाद कसूर ओदा भी घट है। इस मुआशरे के उलमा, इस मुआशरे के सियाने लोग, वालिदैन सब का कसूर है कि असी बच्ची को मुकाम नहीं दिता, उसकी असल तरबियत नहीं की जी करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तंदूर से जो औरतां रोटियां लांदियां सन ना, ते वो वारी हुंदी सी कि तंदूर एक औरत ही पहला रोटियां लांदी है तो सारा महल्ला इकट्ठा हो जाता ना, ते जिहड़ी औरत का नंबर बाद च आना ना ते उन्हें दूसरे दसना कि मैं अपनी बारी आने तक 2 सवारे पढ़ ले या मैं अपनी बारी आने तक 3 सवारे पढ़ छड़ेगा। ये वो ना खवातीन की आदत सी कि जिहड़ी अपनी बारी आने उन्होंने को कुरान शरीफ की याद है ही सी तो पढ़दियां सन ना, उत्थे कुरान शरीफ पढ़ के थोड़े पढ़दियां सन पईयां, उन्होंने कुरान शरीफ अपने सीने के अंदर महफूज किया था तो वो रोटियां लाने गई भी सूरतां पढ़दियां सन। और अपनी औलाद को जी खुदा के उत्ते यकीन की तरबियत देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ी माँ जड़ी है अपने बच्चे को पहला लफज अल्लाह सिखाती है। अल्लाह जो बच्चा बोलना शुरू करे तो साढ़े जिस की सिखाते पहला मैं नहीं दसदा, तुम हसोगे मैं गलत है। अल्लाह का लफज अगर वो जुबान से चाड़ दी है तो ऐसी औरत से अल्लाह गुनाह माफ कर कि इन्हें अपने क्या कोई मामूली काम है। अज जरा बेसमझी के अंदर बच्चे के जुबान से अल्लाह जारी कराया है, ये जो समझ आएगी ये दिल चु गल निकलनी नहीं होती, ये बेवस्त हो जाती है माँ बाप की, और बच्चे का यकीन अल्लाह के उत्ते बनाना। हजरत मैं ना कहना ना साढ़े लोग ने कई बार मनता ने बलियां नहीं मनता, ओए जालिमो मैं बलियां क्यों नहीं मनता, मैं पागल हाँ, तुसी बड़े सुचे रहो सारे दुकाना के बेनमाज से बेहया बैठे थे ना, वो बड़े अकलमंद ने। खादम हुसैन पागल हो गया, इन्हू बलियां का ही नहीं पता। भाई साहब कोई गौर फिक्र का नाम लिया, वो केड़ा पागल का पुत्र है। कुरान मजीद, हदीस मुबारक, दीन इस्लाम, ये बलियां अल्लाह के बलियां को पता है, बलि बनाने की तो ट्राई है सारे अल्लाह के दुश्मन तो पैदा हो जाने जाने के लोग अल्लाह के बलि बन। हज़रत ख्वाजा पुख्तियार काकी का वाकया तो उन्होंने मां ने की कीता सी। मां ने उन्होंने मसले के थले रोटी रख छड्डी सी, बस कहते हैं कि पैसे रख छड्डी। देखो गल तुसीं भी सुनी दी है, वलियां दियां मावां की करदियां हैं ते साडियां मावां की करदियां गईयां। साडियां मावां बाजारां दे अंदर दुकानदारां नाल खिल्लियां मारदियां गईयां, गोल गप्पे खांदियां, वो फेरी वाला आ जाए तो ओ खान उन्होंने मोढे भी मारदियां। कभी देखो तो सही, सुते तो नहीं है ना सी, 8-8 9-9 ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਬੜਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ जो कुछ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ अर्ज करना चाहना पिया कि ये दीन इस्लाम है,
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਖਵਾਜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਛੇੜੇਗਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਛੇੜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮਸਲਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟਪੜੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੀ ਯਾਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ کہ جدوں اس دن بھی بچے نے مسئلہ چکیا نا نماز پڑھ کے، ماں نے تو نہیں سی روٹی رکھی دی، لیکن پھر اس دن اللہ نے روٹی رکھ کے نکلے۔ اس طرح ولی اللہ بنتے ہیں ساڑیاں ماما ولی اللہ ولیاں کو جاندیاں نے نا ننگے پیر کی کرتی کی پہ نے۔ میرا اپنے ایک دوست ہے لاہور رہتا ہے، وہی گل سنا کے اج کی گل ختم کرنا جی نصیحت پڑ جائیے تو پھر اپنے بچیاں کی محنت کرو خودارا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میرا پتر جس طرح بچے نال نماز پڑھن لگ رہے، بچہ بہت چھوٹا مسا انہوں بولنے کی جانچ آئی ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کے نال نماز پڑھنا، ماں اٹھ کھڑو گی تو وہ ہو رہا مسئلے سے ہی، تو وہ کہنے دعا کر رہا سی کہ یا اللہ مجھے بائک دے دے، بائک مانی سائیکل ایسے بچے چلاتے ہیں نا، کہ اللہ میاں مجھے ایک بائک دے دو۔ اچھا وہ ماں نے یہ گل نہیں سن، جی نوح نے سن، وہ ماں نے فوراً اپنے بندے کو فون کیا جا کہ اج آن لگا سائیکل لیا بھی بچے نے اللہ کو سائیکل منگی ہے، تو سائیکل اج لے کے آنی ہے متے بچے کا کوئی مطلب ہے کہ انہوں ایک اللہ کہڑا سنتا ہے۔ لو جی جب باپ آیا تو انہیں آدھے ہیں وہ سائیکل تو 2000 کی لے آتی، تو ہم لوگ کہ محنت کرتے پہ جڑے انسان کے پتر نے اسی کی کرنے پے اج آ گیا میں ہونے کروں آنے کروں کہ یہاں 100 باری ایک چیز کہو کہ اے نہیں کرنی تو 101 باری پھر وہی کرتے۔ جب لیا نا سائیکل تو بچہ بڑا مطمئن سی، انہیں بالکل حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ ماں نے آخیا دیکھو تیرا ابو کیڑا چنگا کہ سائیکل تیری بائک لے کر آ گیا۔ بچے نے اگوں کیا ابو نہیں لے کے آئے، یہ میرے اللہ نے بھیجی ہے، میں نے ابھی دعا کی تھی اللہ کے آگے تو اللہ نے سائیکل بھیجی، ابو نے نہیں بھیجی۔ ہوں مینوں دسو اس ماں کا جس ماں نے اپنے بچے کے دل سے ہوں یہ گل بٹا دیتی ہے کہ منو یہ چیز اللہ نے دیتی ہے، میرے پیو نہیں لے کے آیا، یہی وہ چیز ہے جی سمجھن کی ضرورت ہے۔ اور یہ سمجھ کدوں آئے گی جب اسی دین اسلام کو سمجھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جڑیں گے اور ازواج مطہرات نال جڑیں گے، اہل بیت اطہار نال جڑیں گے۔ تو جی صرف نہ ہی لیا انہوں نے زندگیاں کی پیروی نہ کی تو پھر وہ کچھ ہی ہونا جو کچھ ہوتا پیا۔ میں کام کے نال اگلی گل ختم کرنا کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ میں ضرور تھوڑے سامنے کرتا کہ بھی کیتا ہے کدی باری درد کے اندر، لیکن جمعے کے اندر کوئی سنو تو تمہیں حیران ہوگا کہ ساری ماواں کس طرح دیا ہیں، اسی جہاں ماواں لیا وہ کس طرح دیا ہیں۔ نبی پاک نے تو کھلے لفظاں کے اندر کیا سی اگر تسی تاجدان دیکھ کے کوئی بوٹی لے آتی، اگر کوئی منصب والی دیکھ کے حسن و جمال والی اور اخلاق نہ دیکھا بچی کا نو بنا لی یا بیوی بنا لی تو پھر فساد لی تیار ہو جائے، پھر فساد ہی فساد ایسا فساد آیا تھا اسی وجہ آیا تھا کہ اسی شادیاں کر لگے بچیاں دیا ماواں لیا ماں بننا انہوں نے سارے بچیاں کی جڑی لیا ہوئی ہے انہوں لیا لگے اسی نہ وہ اخلاق دیکھا نہ قرآن نہ دین نہ اسلام، اسی یا تو داج دیکھ لیا دولت دیکھ لی تے یا پھر وہ حسن و جمال تے وہ ٹک ٹاک دیکھ لے، وہ نتیجہ اج نکلیا کہ لینا لگ گئی ہیں۔ اور جی یہ نہ دیکھ دے اج صوبہ پنجاب کے اندر رہتے ہیں 3.5 پاکستان کے اندر 3.5 کروڑ لڑکیاں شادی کے انتظار مائیاں بن گئی ہیں،
3.5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਭਾਵੇਂ ਨੇਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।